ببکہ مبارکہ، بے شک انسانوں کے لیے زمین پر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ بکہ تھا۔ بیت اللہ کا نام بکہ ہے اور اس شہر کا نام مکہ المکرمہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین کے بننے سے پہلے ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بلبلہ پیدا فرمایا، وہ بلبلہ پھیلتا گیا اور یہ زمین معرض وجود کے اندر آ گئی۔ جس جگہ وہ بلبلہ پیدا ہوا وہ اول عالم ہے، وسط عالم ہے۔ اسی جگہ پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر 6 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں اس کی تعمیر فرمائی۔ دوسری تعمیر اس کی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور تیسری تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور چوتھی تعمیر قریش مکہ نے کی، اور اس تعمیر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمایا۔ اور بیت اللہ شریف کی 5ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حتیم کا جو حصہ تھا اس کو بھی بیت اللہ کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ یہ حتیم جو ہمیں بیت اللہ شریف کے باہر گول سی ایک دیوار نظر آتی ہے، حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، انہوں نے اس کو شامل کر دیا تھا، اندر آ گیا تھا۔ اور پھر جب 6ٹھی تعمیر ہوئی، اس تعمیر میں حجاج بن یوسف کے دور میں یہ ہوئی، تو اس میں پھر حتیم کو باہر کر دیا گیا، اور بیت اللہ جو ہم اب نظر آتا ہے اسی بنیادوں پر قائم کر دیا گیا۔ اور پھر اس وقت کے فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ آج کے بعد کوئی حاکم اس کی بنیادوں پر اب دوبارہ کوئی اور تعمیر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح تو بیت اللہ شریف حکمرانوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ اپنی اسی شکل میں موجود ہے جو پہلی تعمیر ہو چکی تھی۔ اور بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ ایک تو وسط عالم ہے۔ وسط عالم آپ اگر نقشہ اٹھا کر دیکھیں دنیا کا، تو آپ کو 3 طرف پانی نظر آئے گا، اور جزیرہ عرب کے ایک طرف آپ کو خشکی نظر آئے گی، یعنی ایک طرف وہ خشکی کے ساتھ ملا ہوا ہے، 3 طرف اس کے پانی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کا دل ہے، یہ ایک طرف سے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور 3 طرف سے نہیں ملا ہوتا کسی چیز سے۔ تو جس طرح انسان کا دل انسان کی حیات کا ذریعہ ہے، اسی طرح بیت اللہ بھی اس پوری کائنات کا دل ہے، یہ اس کی بقا کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی نسل کا شخص بیت اللہ کو برباد کرے گا۔ جب بیت اللہ برباد ہو جائے گا پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بیت اللہ شریف اس کائنات کا قلب ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے لیے اس کی حیات ہے۔ اور بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، اللہ کی طرف اس کی نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جس مقام پر بیت اللہ ہے، یہاں پر اللہ کے عرش کے اوپر سے اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک نور کا پرنالہ ہے جو عرش کے اوپر سے گرتا ہے، اور یہ جہاں سے ہو کر آ رہا ہے عالم ملکوت، فرشتوں کا جو عالم ہے، وہاں سے یہ گزرتا ہے، تو اس جگہ کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور جس جگہ پر آ کر یہ نور کا پرنالہ گرتا ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اور بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں۔ تو حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، اور جس جس جگہ پر وہ بادل کا سایہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو وہ مقام ہے جہاں پر یہ حدود حرم ہے، حدود حرم کو قائم فرما دیا۔ اور جب تعمیر فرما دی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں نے گھر تو تعمیر کر دیا ہے، اب اس کو کوئی آباد کرنے والا بھی بھیج دے۔ دعا کی۔ اب دعا کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور اس دعا پر آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور جس جگہ پر وہ دعا کی جا رہی ہے وہ جگہ بیت اللہ، اور جس ذات سے دعا کی جا رہی ہے اس کا نام ہے اللہ، اور جس ہستی نے اس دعا کا مصداق بن کر آنا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی نایاب ہیرا تھا اور ایک ہی نعمت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ کی آبادی کے لیے بھیج دیا۔ اور پھر جب تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کا اعلان کر دو کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو عرض کیا، یا اللہ یہاں تو سنگلاخ وادی ہے، پہاڑ ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، میرے اعلان کو کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے حج کا اعلان فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو جو لوگ موجود تھے ان کے کانوں تک بھی پہنچا دیا، اور جو لوگ ابھی عالم ارواح کے اندر تھے ان کی روحوں تک بھی وہ آواز پہنچا دی۔ اور جس نے وہ آواز سنی اور اس آواز پر جس نے لبیک کہا، اور جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ بیت اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی بار اس کو بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بھائی بعض نے تو ایک مرتبہ کہا، بعض نے 2 مرتبہ، بعض نے 3 مرتبہ، اور بعض لوگوں سے جو ہم دیکھتے ہیں اللہ والے ہر سال ہی حج اور عمرے پر جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا، لبیک کی گردان ہی کرنی شروع کر دی کہ ہر سال ہی وہ حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر کیونکہ تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اب بیت اللہ دیکھنے میں تو ایک عام سا گھر ہے، لیکن جب انسان اس کو دیکھتا ہے اس کے اندر ایک عجیب سی کشش ہے، عجیب سی کشش بندے کو محسوس ہوتی ہے، بندے کا وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ علماء نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان اکتاتا نہیں ہے، ان میں سے ایک آسمان ہے۔ انسان ہر روز آسمان کو دیکھتا ہے لیکن اس کا جی نہیں بھرتا، وہی بادل ہیں، وہی نیلگوں رنگ ہے، وہی ستارے ہیں، لیکن انسان کا دل نہیں بھرتا۔ دوسری چیز پانی ہے، انسان کی 100 سال بھی عمر ہو جائے، روزانہ پیاس لگتی ہے، روزانہ پانی پیتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں پانی پی کر اکتا چکا ہوں، ایسا نہیں، کوئی اور مشروب بندہ روزانہ نہیں پی سکتا۔ اور تیسری چیز بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے انسان تو 1 مرتبہ دیکھتا ہے، 2 مرتبہ دیکھتا ہے، جب بھی وہ دیکھتا ہے اس کو الگ ہی مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھو ذات کا وہاں عکس پڑ رہا ہے۔ جب عکس کے اندر اتنی لذت ہے اور اتنی کشش ہے تو وہ عظیم پروردگار اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو ایک نوجوان لڑکی طواف کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اے تو لڑکی، تو نوجوان ہے اور عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے، کچھ شرم کرو۔ تو اس نے کہا، حسن بصری مجھے یہ بتاؤ کہ تم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو یا رب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو یا رب بیت کا طواف کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں، جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں وہ پتھروں کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا طواف کیا کرتے ہیں۔
اللہ کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم جو ادھر سجدہ کرتے ہیں اس گھر کو، اس کمرے کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اس جگہ پر جو تجلیات کا، اللہ تعالیٰ کا نور جو گر رہا ہے، ہم اس کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمارت کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تب بھی ہم اسی مقام پر سجدہ کریں گے، اسی کی طرف۔ تو اس کے اندر ایسی عجیب کشش اور اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہوئی ہے کہ ہر بندے کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جو کبھی نہیں گیا وہ تڑپتا ہے میں جاؤں، دیکھوں، زیارت کروں، اور جو ہو کر آ جاتا ہے تو اس کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ جس کے دل کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو پھر بیت اللہ میں دیکھنے میں ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے، ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ ایام حج ہیں، عشاق کے قافلے وہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی ان دنوں کے اندر حالت دیدنی ہوتی تھی، اور وہ تڑپتے تھے، اسباب نہیں ہوتے تھے، غربت تھی، اور چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تڑپا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے اب عشاق کے قافلے رواں دواں ہوں گے، اب جدہ پہنچ چکے ہوں گے، اب مکہ المکرمہ وہ اس مقدس زمین پر قدم رکھ چکے ہوں گے، اب وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سوچ سوچ کر ان کا دل اور زیادہ تڑپا کرتا تھا۔ آج کے دور میں تو یہ سفر بڑا آسان ہو چکا ہے، لیکن جب ہمارے بڑے آباء و اجداد یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے تو اس وقت مشقتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت یہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ سمندروں کے ذریعے، یہ بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر ہوا کرتا تھا، اور رمضان المبارک سے پہلے یہ سفر شروع ہو جایا کرتا تھا۔ 3 مہینے پہلے سفر شروع ہو جاتا، اور پھر سمندر کے اندر بعض دفعہ طوفان آ جاتا، اور طوفان کے اندر پھر ایک ایک ہفتہ جہاز کھڑا رہتا تھا، اوپر سے سخت شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی تھی، اور لوگ جہاز کے اندر ہوتے تھے، کھانا پینا بھی کچھ معقول نہیں ہوا کرتا تھا۔ بڑی مشقت اور گرمی کے اندر بندہ تصور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ بڑے عاشق ہوا کرتے تھے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ان کو تو یہی پرواہ ہوا کرتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے محبوب کے پاس پہنچ جائیں، اپنے آقا کو منا لیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام کے ارکان رکھے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب ترتیب ہے۔ نماز ہے،